13 بہن بھائیوں میں ایک سے بڑھ کر ایک جگت باز ہے. جب بھی یہ جگت بازی ہوتی ہے تو یاد کرتے ہیں والد صاحب کو, کیونکہ انہی کی وجہ سے, انہی کی طرف سے, انہی کی سائڈ سے ہمیں وراثت میں ملا ہے یہ ٹیلنٹ. گھر میں سب سے زیادہ جگتیں کرتا ہے ایک بھائی, ہر سچویشن پر وہ بندہ نان سیریس ملتا ہے, اور ایک بہن جو کہ زرگون ہے, وہ بھی ہر سچویشن پر ہمیں نان سیریس ملے گی. NA نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں NA نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان جواد باقر. ناظرین, آج آپ کو کامیڈی کنگ جنہیں امان اللہ کے نام سے بھی لوگ جانتے ہیں, اور کامیڈی کنگ ایسی کہ جنہوں نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا, جگت سے مزاح سے اس چپکلش کے دور میں انسان کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیری. امان اللہ مرحوم کی صاحبزادی نور آج ہمارے ساتھ ہیں, ان سے گفتگو کرتے ہیں. اچھا نور, یہ بتائیے گا کہ والد صاحب تھے وہ کامیڈی کنگ تھے, دنیا ان کو جانتی ہے, لیجنڈری تھے. اس کے بعد آپ نہ کامیڈی میں گئی نہ شوبز میں گئی, آپ نے یہی فیلڈ کیوں چوز کر لی؟ کیونکہ یہ میرے والد صاحب کا ہی خواب تھا. ان کو لگتا تھا کہ آج کے دور میں لڑکی کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے, اور یہ جو ایک صحافت کی فیلڈ ہے, اینکرنگ کی فیلڈ ہے, اس میں لڑکی مضبوط بہت زیادہ ہو جاتی ہے. وہ اس فرق سے بہت زیادہ چڑا کرتے تھے کہ مرد اور عورت کے درمیان فرق کیوں. تو جو ہماری سوسائٹی ہے اس میں ڈیفینیٹلی آپ کو ہر جگہ فرق تو دیکھنے کو ملتا ہی ہے. تو ان کا یہی کہنا تھا کہ اس فیلڈ میں جاؤ, صحافت میں لڑکی پونا مرد بن جاتی ہے, کڑی پونا پائی بن جاتی ہے. تو پھر اس طرح ہی ہویا, اسی بظاہر کڑی رہ گئے, اندروں اسی سارے پائی بن گئے. اچھا, چینجنگ تو انسان میں آتی رہتی ہے, مگر اس طرح کی چینجنگ بالکل نہیں آنی چاہیے. وہ آپ کی بھی خواہش ہوگی کہ ایسی چینجنگ نہ آئے. یہ مجھے بتائیں کہ گھر میں بھی جگتیں وغیرہ ہوتی رہتی ہیں؟ بالکل ہوتی رہتی ہیں, کیونکہ سبھی بہن بھائیوں میں ہمیں تو بھائی وہ جرمز ہی نہیں ہے, وہ چیز ہی نہیں آئی والد صاحب کی طرف سے. لیکن باقی 13 بہن بھائیوں میں ایک سے بڑھ کر ایک جگت باز ہے, اور بس شغل لگا رہتا ہے. اور جب بھی یہ جگت بازی ہوتی ہے تو یاد کرتے ہیں والد صاحب کو, کیونکہ انہی کی وجہ سے, انہی کی طرف سے, انہی کی سائڈ سے ہمیں وراثت میں ملا ہے یہ ٹیلنٹ. تو بس گھر میں بھی یہ شغل چلتا رہتا ہے. گھر میں سب سے زیادہ کون جگتیں کرتا ہے؟ گھر میں سب سے زیادہ جگتیں کرتا ہے ایک بھائی, ہر سچویشن پر وہ بندہ نان سیریس ملتا ہے, اور ایک بہن جو کہ زرگون ہے, وہ بھی ہر سچویشن پر ہمیں نان سیریس ملے گی. ہم بڑی سے بڑی مصیبت میں پھنسے ہوں, بڑی سے بڑی ٹینشن چل رہی ہو, اس نے سب کو ایک دم ہنسا دینا ہے کوئی ایسی حرکت کر کے. تو زرگون اور ایک بھائی ہیں, وہ سب سے زیادہ نان سیریس رہتے ہیں. باقی تھوڑا بہت شغل مذاق سبھی بہن بھائیوں میں چلتا رہتا ہے. اور سب سے زیادہ کس کے ساتھ آپ کی گھر میں بنتی ہے؟ میری سب سے زیادہ بنتی ہے زرگون کے ساتھ, اور ایک بہن ہے بڑی, ان کے ساتھ. 2 بہنوں کے ساتھ سب سے زیادہ بنتی ہے, اور اس کے بعد بھائیوں میں اگر پوچھیں تو سب سے بڑے بھائی ہیں امانت بھائی, ان سے بہت بنتی ہے, بیکاز ان کے اندر وہ سب بہن بھائیوں میں بڑے ہیں. سب سے پہلا نمبر وہ ہے, اور سب سے آخری نمبر زرگون کا ہے. تو انہوں نے نہ کبھی ہمیں فیل ہونے دیا کہ وہ سب سے بڑے ہیں, لائک وہ امان اللہ صاحب سے بھی زیادہ پرانے ہیں. تو ہاں اتنا پرانا پڑا بھائی تھا بہت پرانے ہیں وہ. تو ان کے ساتھ ہماری بہت زیادہ بنتی ہے, سبھی بہنوں کی, 7 کے 7 بہنوں کی. امانت بھائی کے ساتھ بہت زیادہ بنتی ہے. کبھی گھر میں لڑائی ہوئی ہو؟ جہاں پیار ہوتا ہے, ہنسی ہوتا ہے, مذاق ہوتا ہے, پھر ایکسٹریم لیول کی جھگتیں لگتی ہیں, کسی ایک کو پکڑ کر اس کی اچھی خاصی دھلائی کر دی جاتی ہے, تو پھر لڑائی بھی ہو جاتی ہے. ہاتھا پائی نہیں, باتوں باتوں میں دھلائی کرتے ہیں آپ؟ ہاں, اسی ہاتھ نہیں چکتے. یہ بہت اچھی بات ہے, کام چلانے ہیں. کبھی آپ نے بھی جھگتیں ماری ہیں کہ آپ کی یہ طبیعت میں نہیں ہے؟ طبیعت میں نہیں ہے, لیکن بہن بھائیوں کے مقابلے پر اترنے کے لیے تھوڑا بہت کرنا پڑ جاتا ہے. لیکن جب وہ کہتے ہیں پھکی ہے, چپ کر, پھر اسی چپ کر جانے. ویسے مجھے آپ کی طبیعت سے لگتا ہے کہ آپ کی جھگتیں ہیں وہ پھیکی ہوتی ہوں گی. پھیکی بالکل, شوگر فری, شوگر مریضوں کے لیے. دیکھ ابھی بھی کتنی, او مائی گاڈ, ایس کر کے میں کر دی نہیں. اچھا, جھگتوں کی جہاں تک بات ہے, یہ ہنسانا بھی ہر انسان کا فن نہیں ہوتا. بہت سے انسانوں کو جھگتیں آتی ہیں, مگر جھگت سنانا ایک فن ہوتا ہے. تو والد صاحب سے زرگون نے سیکھی جھگتیں کرنا, یا کہ ان کو یہ گاڈ گفٹڈ ہے؟ نہیں, یہ گاڈ گفٹڈ ہے, اور جب تک والد صاحب حیات تھے تو یہ چیز صرف اور صرف ہمارے فیملی کے درمیان میں تھی کہ زرگون بہت زیادہ ٹیلنٹڈ بچی ہے, اور یہ جگت بڑی اچھی کرتی ہے, بڑی ادائیگی بہت اچھی ہوتی ہے, ٹائمنگ بہت اچھی ہوتی ہے. لیکن والد صاحب کے جانے کے بعد ان کی زندگی میں بھی احساس ہے, لیکن ان کے جانے کے بعد آن سکرین اس نے کام سٹارٹ کیا, اور ان کی خواہش تھی, وہ ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کیا کرتے تھے. میں سیکنڈ لاسٹ نمبر پر ہوں بہن بھائیوں میں, اور وہ لاسٹ نمبر پر ہے. تو ہمیں ہمارے ساتھ جو والد صاحب کی ایفیلیشن تھی وہ بہت ڈیپ تھی اور اسٹرانگ تھی. تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ تم لوگ اس فیلڈ میں آؤ تو بس خاص طور پر زرگون کے لیے, کہ زرگون جے تم منڈا ہوندی نا تو بس تو تے پھٹے چک دینے سن. تو وہی ہوا کہ سیکھا نہیں تھا, لیکن اس کے اندر والد صاحب کی طرف سے یہ ٹیلنٹ آیا, وراثت میں اس کو اتنا بڑا تحفہ ملا ہے کہ اب وہ کر رہی ہے, اور آپ سب دیکھنے والے اس کو سراہ رہے ہیں. گھر میں کتنی انگلش بولتی ہیں آپ؟
گھر میں بچوں کے ساتھ انگلش بول لیتے ہیں, لائک جو ابھی پیدا ہوئے ہیں سبھی چھوٹے بھانجے بھتیجے اپنے بچے, کہ یار ان کو انگلش ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہونی چاہیے, لائک ایک زمانے کی ضرورت ہے, نہیں تو ہم اردو پنجابی میں بات کرتے ہیں. گھر میں پنجابی بولتے یا کہیں باہر بولتے ہوئے کبھی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی آپ کو؟ ناٹ ایٹ آل, کیونکہ پنجابی ہماری زبان ہے. ہاں پنجابی چ کوئی بستی کرتے تو بڑی فیل ہوتی ہے, اردو انگلش میں اتنی فیل نہیں ہوتی جنی پنجابی چ بستی فیل ہوتی ہے. تو پنجابی ہماری زبان ہے, بولنی چاہیے بالکل. باہر جاتے ہیں سوشل میڈیا پر آپ بڑا ان رہتے ہیں, لوگ آپ کے فین بھی ہیں, آپ کو چاہتے بھی ہیں, تو آپ کے ساتھ سیلفی لیتے ہیں, آپ کے حبی ساتھ ہوتے ہیں, بچے ساتھ ہوتے ہیں, فیملی ہوتے ہیں, کبھی اریٹیٹ نہیں ہوتی آپ؟ نہیں, میں اریٹیٹ نہیں ہوتی, کیونکہ جب لوگ ہمارے ساتھ آ کر پکچر لیتے ہیں نا تو ہمیں یاد آ جاتی ہے اپنے والد صاحب کی. وہ کبھی بھی اریٹیٹ نہیں ہوا کرتے تھے, اور ہماری اپنی کوئی شناخت نہیں ہے. ہم آج جہاں بھی ہیں, جو بھی ہیں, ہم کسی بڑے سے بڑے مقام پر بھی پہنچ جائیں گے نا, ہم والد صاحب کے لیول کو بیٹ نہیں کر سکتے. تو ہم جس بھی جگہ پر پہنچ جائیں گے, ہمارے ساتھ اگر لوگ آ کر پکچر کھنچواتے ہیں تو وہ والد صاحب کی محبت میں کھنچواتے ہیں. کوئی ایسی بات جو آج بھی آپ کو والد صاحب کی یاد ہو؟ ہاں بالکل, والد صاحب کی ویسے تو بے شمار باتیں یاد ہیں اور وہ ہمیشہ زندگی میں ساتھ چلتی ہیں, لیکن ایک بات جو والد صاحب کی ہمیشہ یاد رہتی ہے وہ یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے انسان کو لائف میں. بلکہ تمام دیکھنے والی جتنے لڑکے تو ہوتے ہی ہیں, ہمارے ہاں لڑکوں کا لائف سٹائل ایسا ہوتا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ لائف گزارتے ہیں, لیکن دیکھنے والی تمام لڑکیوں کو, خواتین کو والد صاحب کا پیغام دینا چاہوں گی کہ ایک عورت کی زندگی میں انڈیپینڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے, خاص طور پر ہماری آج کے دور میں, آج کی صدی میں. تو انڈیپینڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے, اور اسی چیز کو وہ پروموٹ کیا کرتے تھے کہ لائف میں ورکنگ ضرور کرنی ہے. اور ایک ٹائم تھا جب ہمیں یہ چیزیں فیل نہیں ہوتی تھی, لیکن آج فیل ہوتا ہے کہ کام کرنا ہے تو پیسے کے لیے نہیں کرنا, پیسے کے علاوہ اپنے موٹیوز رکھنے ہیں. پیسہ آتی جاتی چیز ہے, آج ہے کل نہیں ہے, آج اگر زیادہ ہے کل اس سے زیادہ ہوگا, کل بالکل ہی نہیں ہوگا. تو پیسے کو اپنا مقصد نہیں رکھنا, جیسا کہ والد صاحب نے بھی کبھی اپنا پیسے کو مقصد نہیں بنایا. بہت شکریہ.